بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو اسے اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجیے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں. اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے اور جڑ جائیے. اور جوائن بٹن اگر آپ کے ملک میں نظر نہیں آتا تو ڈسکرپشن باکس میں تمام تفاصیل آپ کے لیے پیش کر دی گئی ہیں کس طریقے سے آپ پیٹریون ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے جڑ سکتے ہیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ، اللہ کا آپ کو شکر ہے. صحت زندگی دے. آمین اللہم آمین. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی وطر جی. عشاء کی نماز کے جو ہم وطر پڑھتے ہیں جی، یہ 3 وطر ہے یا ایک وطر ہے؟ 3 ہے یا 1 ہے؟ اوکے. 3 وطر ہے تو یہ 3 وطر پڑھے جاتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر. ہم بیچ میں احتیاط پڑھتے ہیں بیٹھ کے. ایسے ہم بھی پڑھا کرتے تھے جب ہمیں پتہ نہیں تھا. دعا پڑھ علم شریف اور دعا پڑھ کر پھر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم تیسری رکعت پوری کرتے ہیں. یہ اس طرح پڑھنا چاہیے یا دوسری رکعت میں بیچ میں احتیاط ہم نہ پڑھیں، ویسے ہی دوسری رکعت پڑھ کے سیدھا سے ہم فارغ ہو کے کھڑے ہو جائیں پھر تیسری رکعت پڑھ کر سیدھا کریں، یا ہم ایک رکعت خالی پڑھیں، ایک رکعت پڑھیں اس میں سجدے میں جائیں اور احتیاط پڑھیں اور بس کھڑے نہ ہوئیں، پھر دوبارہ سے اسی میں دعائے قنوت پڑھ لیں. کون سا طریقہ صحیح ہے؟ سنت. کون سا طریقہ صحیح ہے؟ سنت میں، نبی کے طریقے میں، سنت میں جو ہمارے نبی نے بتایا وہ کون سا طریقہ صحیح ہے؟ مجھے یہ ذرا بتا دیں، میں بہت کنفیوز ہوں. کافی سے میں نے پوچھا ہے، کوئی کس طرح سے بتاتا ہے، کوئی کس طرح سے بتاتا ہے. کوئی کس طرح سے بتاتا ہے، کوئی کس طرح سے بتاتا ہے. وطر کی نماز کا طریقہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. مفصل سوال آپ نے کیا ہے اور میں نے جان بوجھ کر اس کو مکمل آپ کی خدمت میں پلے کیا ہے کیونکہ یہ وہ سوال ہے جس کا تعلق ہر شخص سے ہے. بر صغیر میں خود 3 رکعت مغرب کی طریقے سے نماز پڑھا کرتا تھا جب تک کہ مجھے علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی مشابہت وطر میں ہو اس سے منع فرمایا ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ 3 رکعت وطر ہوتا ہے یا 1 رکعت. آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم. وطر کی نماز ہر مسلمان پر حق ہے. جو 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہے وہ 5 رکعت پڑھے، اور جو 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 رکعت پڑھے، اور جو 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 رکعت پڑھ لے. یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے. آپ کی خدمت میں ان کا جواب بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ. يعني كأن يصليها صلاة المغرب كصلاة المغرب مثلا صلاة صلاۃ المغرب کی طریقے سے، جیسے محترمہ نے فرمایا نا کہ ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں تشہد میں، پھر تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے قنوت پڑھتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں اور پھر رکوع سے اٹھتے ہیں اور پھر تیسری رکعت مکمل کر کے. یہ ہو گیا 3 رکعتوں کے پڑھنے کا طریقہ. یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یکرہ، یہ کراہیت ہے. اس میں اس لیے کراہیت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی مثل، مغرب کے طریقے سے وطر کی نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے.
بہت سی احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ مغرب کی طریقے سے، جیسے آپ نے بتایا نا، جیسے ہم پڑھا کرتے تھے، اور اکثر انڈیا پاکستان میں لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، پہلی رکعت پڑھیں گے، دوسری رکعت پڑھیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے مغرب کی طریقے سے تماماً، اور وہ پھر اس کو الگ کرنے کے لیے رفعین کریں گے، حالانکہ رفعین وہاں کرنا ثابت نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو یہ صرف شک اور شبہ دور کرنے کے لیے کہ جناب ہم مغرب کی طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں ایک وطر اس کو ہاتھ کھڑے کر کے رفعین کرتے ہوئے نماز میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفعین کیا کرتے تھے، لیکن مغرب کی طریقے سے مشابہت میں منع فرمایا ہے، اور قنوت سے پہلے جو اس طریقے سے رفعین کیا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولكن يصلي بدون فعل ثم يسلم ثم يصلي وتر واحد، هذا هو الافضل۔ یہ زیادہ مناسب اور افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت آپ پڑھیں تشہد میں، پھر سلام پھیر لیں، اور پھر آپ 1 رکعت پڑھیں، اور رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد آپ دعا قنوت پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، اور دعا قنوت اگر آپ چھوڑ بھی دیں کبھی کبھار تب بھی جائز ہے، یہ واجب نہیں ہے دعا قنوت کا پڑھنا۔ فعل او اكثر ثم يوتر واحد، ثنتين او اکثر، اور پھر آپ 2 رکعت پڑھیں، پھر یا اس کے بعد زیادہ رکعتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد 1 رکعت سے آپ اس کو وطر کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ 3 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، اور 2 + 1 بھی پڑھ سکتی ہیں، اور 1 بھی اکیلی وطر کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ويصلى 3 جميعا سردها سردا ثم لم يجلس الا في اخرها فلا باس۔ فلا بأس، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ 3 رکعت پڑھتی ہیں تو 1 رکعت میں کھڑی ہوئی، دوسری میں کھڑی ہوئی، اور تیسری میں بھی پھر آپ بیٹھے نہیں، پھر کھڑی ہو جائیں، اور تینوں رکعت میں یکے بعد دیگرے کھڑے ہو کر وطر کی نماز آپ نے 3 رکعت پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلی جائیے، اور پھر آپ تشہد میں بیٹھ کر سلام کر لیجئے۔ یہ بھی 3 نماز یا 3 وطر کی رکعت ادا کرنے کا طریقہ درست ہے۔ فعلهم ذلك فضل يسوع الثالث لا يجلس الثانية كان لا، دوسری رکعت میں شیخ فرما رہے کہ بیٹھنا نہیں چاہیے، آپ تیسری رکعت میں مکمل کریں اور پھر اس کے بعد بیٹھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، تاکہ میں طویل یہ ویڈیو نہ کر پاؤں، تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، اور پھر 1 رکعت پڑھیں، یہ افضل ترین طریقہ ہے وطر کا۔ لیکن اگر آپ 1 رکعت پڑھتی ہیں تب بھی جائز ہے، اور 3 رکعت اگر ایک کے بعد دیگرے پڑھی جاتی ہیں، 1 2 3، اور پھر تیسری کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرتی ہیں، یہ طریقہ بھی آپ کے لیے جائز ہے اور مناسب ہے۔ اسی طریقے سے جو 5 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں وہ 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، جو 7 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں وہ 7 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ خوب، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو نماز نبوی بنا دے اور بدعتوں سے پاک کر دے۔ یہ ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں ہے، وطر کا صحیح طریقہ، اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔